اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور ایک خوبصورت بیمار شہزادی کا عجب قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ اس سے قبل ہم آپ کی دو کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ شیخ فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سیاحت فرمائی تھی۔ اس فقیر نے 1380 مشائخ کی زیارت کی ہے، لیکن شیخ الاسلام ملتانی نے مجھ سے بھی زیادہ مشائخ دیکھے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کا گزر ایسے شہر میں ہوا جہاں ایک بہت بڑی غار تھی۔ جب کوئی شخص فوت ہوتا تو اس کی لاش کو اس غار میں چھوڑ آتے تھے اور ساتھ ہی ایک زندہ آدمی وہاں بٹھا آتے تاکہ دیکھ سکے کہ مردے پر کیا گزرتی ہے۔ ایک دن ایک شخص فوت ہو گیا۔ جب اس کی لاش کو غار کے تانے پر لے گئے تو شیخ الاسلام بہاؤالدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست کی کہ آج مجھے یہاں چھوڑ جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت کو مردے کے ہمراہ غار میں بند کر کے چلے آئے۔ جب کچھ رات گزری تو عذاب کے فرشتے مردے کو عذاب دینے کے لیے پہنچے۔ لاش حرکت میں آئی اور مردہ اٹھ کر حضرت کے قدموں میں گر پڑا۔ اسی وقت ایک غیبی آواز سنی گئی کہ اسے چھوڑ دو، ہم نہیں چاہتے کہ اس شخص کو عذاب کریں جو شیخ الاسلام بہاؤالحق والدین ابو محمد زکریا کی حمایت میں آ چکا ہو۔ فرشتے اسی وقت واپس لوٹ گئے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ندا غار کے آس پاس رہنے والوں نے بھی سنی۔ شہر بھر میں اس کا چرچا ہونے لگا اور لوگ حضرت کی زیارت کو دوڑے، مگر شیخ الاسلام غار سے نکل کر کسی نامعلوم سمت کو چل دیے۔ ایک روز شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ علماء بخارا سے گفتگو میں مصروف تھے۔ ولایت کے بارے میں بحث ہو رہی تھی۔ معاملہ خاصا طویل ہو گیا۔ انجام کار فیصلہ یہ ہوا کہ ولی وہ ہے جو خود بھی یہاں خانہ کعبہ کا مشاہدہ کرے اور دوسروں کو بھی اس کی زیارت کرائے۔ اسی وقت شیخ الاسلام مراقبہ میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد سر اٹھا کر فرمایا، یارو اپنی ذرا آنکھیں بند کر لو۔ سب نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر فرمایا، اب کھول دیجئے۔ حاضرین نے جو ہی آنکھیں کھولی کعبہ کو سامنے پایا۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں حضرت شیخ الاسلام بخارا میں مقیم تھے وہاں اس قدر قحط پڑا کہ آدمی کو کھانے لگ گیا۔ شہر کے علماء و مشائخ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے طے کیا کہ سب مل کر شیخ الاسلام سے دعا کے لیے درخواست کریں۔ چنانچہ تمام آبادی حضرت غوث العالمین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ خدا سے بارش کے لیے دعا کیجیے۔ شیخ الاسلام ممبر پر چڑھ گئے اور سر سے کلہ مبارک اتار کر آسمان کی جانب نگاہ کی اور عرض کی، اے بار الہ، اگر شیخ الشیوخ نے یہ کلہ شریف صدق اور اخلاص سے میرے سر پر رکھا ہے اور میں نے بھی دنیا اور دین کی سعادت سمجھ کر اسے اخلاص سے قبول کیا ہے تو اس کی برکت سے بارش برسا دے۔ ابھی یہ جملہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ آسمان پر گرج سنائی دی اور اس قدر بارش ہوئی کہ 7 روز تک شہر میں پانی کھڑا رہا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک درویش نے شیخ الاسلام سے کہا کہ بادشاہ کی لڑکی سخت بیمار ہے، چونکہ فقراء اور مساکین کی پرورش کرتی ہے اور بڑی نیک بخت ہے اور انتہائی خوبصورت ہے، لازم ہے کہ آپ وہاں تشریف لے جا کر شہزادی کے لیے دعا کریں۔ یہ سن کر شیخ شاہی محل کو روانہ ہوئے۔ شہزادی کے شوہر نے استقبال کیا اور شیخ کو مریضہ کے سرہانے لا بٹھایا۔ شیخ نے دیکھا کہ وہ حالت نزا میں ہے، فرمایا، جلدی پکڑو، یہ تو چلی۔ اس کے خاوند نے گھبرا کر عرض کی، حضور میں اسے کیسے پکڑوں؟ حضرت مریضہ کے تنفس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا، اسے خرید لیا اور اس کا پورا خون بہا لے آؤ۔ نظر جان کرنے کی حالت میں توقف پڑ گیا۔ لڑکی نے آنکھ کھولی اور شیخ کی طرف دیکھ کر لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، السلام علیکم۔ شیخ نے کہا، بیٹی قطعی خوف نہ کر، ہم نے تجھے صحت عطا کر دی ہے، تو بڑی قدر اور مرتبے والی ہے، اگر تو زندہ رہے گی تو لوگوں کو تجھ سے فائدہ پہنچے گا۔ شیخ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سراندیپ یعنی سری لنکا کی طرف تشریف لے گئے۔ سال بھر ایک پہاڑ پر قیام فرمایا اور ایک دن ایک بوڑھا آدمی لکڑیوں کا پشتہ سر پر اٹھائے پاس سے گزرا۔ یہ ایک غریب الحال اور عیال دار یعنی کہ بیوی بچوں والا شخص تھا۔
گھر میں جوان لڑکیاں بیٹھی تھیں، اس قدر رقم پاس نہ تھی کہ رخصتی کے فرائض سے سبق دوش ہو سکے۔ اس پر شیخ کی نظر جا پڑی، پاس بلا کر لکڑیوں کے پشتہ پر ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی آپ نے لکڑیوں کے پشتے پر ہاتھ پھیرا وہ لکڑیاں سونا بن گئیں۔ فرمایا مجھے تمہاری خاطر یہاں بٹھایا گیا تھا تاکہ تمہارا کام سر انجام دوں، اب جاؤ اور گھر میں اپنی جوان لڑکیوں کا فرض ادا کرو۔ یہ سننا تھا کہ وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ پر جان نثار ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہ کہہ کر وہاں سے چل پڑے۔ ناظرین اکرام، یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی شان۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔